اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن مجید کے 30ویں اور آخری جز میں سورۃ الفجر تمام کی تھی۔ آج کے درس کا آغاز ہم سورۃ البلد سے کر رہے ہیں، اور ایک مشورہ تجویز دی گئی کہ چونکہ یہ قرآن مجید کی مختصر صورتیں ہیں تو ترجمہ اور مختصر وضاحت سے پہلے ان کی تلاوت بھی کر دی جائے، تو انشاءاللہ اس کے بعد سے یعنی سورۃ البلد سے ہم پہلے تلاوت کیا کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کیا کریں گے۔ تو آج کے درس کا آغاز سورۃ البلد کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ سورۃ البلد کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ 2، جب اس شہر میں آپ کا قیام ہے، یعنی آپ اسی شہر میں قیام پذیر ہیں اے رسول۔ 3، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ 4، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ شہر مکہ کی قسم کھائی گئی، یعنی شہر مکہ کو اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کے وجود کو، اور ان سے پہلے روایات کے مطابق حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد بالخصوص حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے ان قسموں میں، اور گویا کہ مکہ والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس شہر میں جہاں تم زندگی گزار رہے ہو اور یہاں پر تمہیں ہر قسم کی نعمتیں میسر ہو گئی ہیں، اس کی وجہ اس شہر کا احترام ہے۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جس دعوت توحید کی بنیاد رکھی تھی، اسی کی برکت سے یہ کعبہ ہے، اسی کی برکت سے یہ حج ہے کہ جس کے فوائد تم لوگ حاصل کرتے ہو، اور اے مکہ والو تم اس کے یعنی آس پاس کے لوگ بھی، دوسرے علاقوں کے لوگ بھی تمہارا احترام بھی کرتے ہیں اور اس شہر میں آتے بھی ہیں، جس کے ذریعے مختلف نعمتیں اس شہر میں تمہارے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح
وہ دونوں باپ بیٹا داعی توحید تھے، داعی اسلام تھے۔ اسی طرح یہ رسول بھی کہ جو اب مکہ میں ہے اسی دین اسلام کا، اسی پیغام کا داعی ہے، دعوت دینے والا ہے۔ اور ان قسموں کے بعد اس معنی کی طرف انسانوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں انسان کے لیے مشقت ہی لکھی گئی ہے۔ اس دنیا میں انسان کو اگر آرام و سکون کی تلاش ہے تو دائمی آرام و سکون اللہ نے اس دنیا میں نہیں رکھا۔ اگر اس دنیا میں کوئی کچھ کمانا چاہتا ہے تو بھی اس کے لیے مشقت ہے، اور کمانے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر جن لوگوں کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے ان کے لیے بھی اپنی سطح پر عجیب و غریب مشقتیں ذہنی یا جسمانی اور پریشانیاں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے بعض لوگ اپنے کھائے ہوئے کھانوں کی ایکسٹرا چربی اور ایکسٹرا کیلوریز کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا زحمتیں اٹھاتے ہیں، ایکسرسائز وغیرہ مثال کے طور پر کرتے ہیں۔ تو یہ تمام محنت اور مشقت یہ انسان کی اس دنیا میں سرنوشت ہے۔ بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ 5، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے؟ یعنی وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہے کہ کیسی زندگی گزاری ہے اس سے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ کیا انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے، اس دنیا سے دھوکہ کھا بیٹھا ہے؟ 6، کہتا ہے میں نے بہت سا مال برباد کیا۔ 7، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا مال خرچ کرتے ہوئے؟ یہ انسانوں کے اس مزاج کی طرف اشارہ ہے کہ جو تھوڑا بہت خرچ کرنے کے بعد یا زیادہ خرچ کرنے کے بعد پھر ہاتھ روک لیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں، اور گویا اس قسم کے جملے بولیں کہ اور اب کتنا خرچ کروں، میں نے کتنا کچھ جو کمایا تھا وہ خرچ کر دیا، اب اور کتنا خرچ کروں، خود بھوکا ہو جاؤں، خود کہاں سے کھاؤں، اس قسم کے الفاظ۔ تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تو نے خرچ کیا ہے تو سمجھتا ہے کہ تیرے اس خرچ کو کسی نے نہیں دیکھا؟ تیرے خرچ کو دیکھا بھی گیا ہے، اور اگر تو نے اس کو صحیح طریقے سے صحیح نیت سے خرچ کیا ہے تو تجھے کئی گنا بڑھا کر واپس بھی کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ جو جملہ گویا احسان جتلانے والا ہے کہ کچھ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، لیکن دل میں احساس ہونا جیسے کوئی احسان کر دیا ہے کسی پر۔ اگر حقیقی ایمان اور معرفت انسان کے پاس موجود ہو تو حقیقی مومن تو جو کرتا بھی ہے نیک کام، جو خرچ بھی کرتا ہے، اس کو بھی اللہ کی توفیق سمجھ کر اس توفیق ملنے کا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ یہ کہاں، یہ مزاج حقیقی مومن والا کہاں، معرفت والا مزاج کہاں، اور وہ مزاج کہاں کہ خدا کے راستے میں کچھ خرچ کر دے تو اب گویا کہ اللہ پر کوئی احسان کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو جائے، یا مخلوقات پر احسان کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اور وہ پھر اس احسان کا بدلہ مانگے لوگوں سے۔ تو جو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں یہ ان کی معرفت ان سے کہتی ہے، اور جو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں توفیق دے دی۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بہت خرچ کر دیا، ہم نے بہت کچھ دے دیا ہے۔ اپنے نیک اعمال کو، اپنے انفاق کو، خرچ کرنے کو کبھی بھی زیادہ تصور نہیں کرتے۔ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ آیت نمبر 8، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں قرار نہیں دی؟ 9، اور 1 زبان اور 2 ہونٹ قرار نہیں دیے؟ 10، اور ہم نے 2 راستے اسے دکھا دیے۔
11 تو اس نے گھاٹی میں قدم نہیں رکھا، یعنی گھاٹی سے ہو کر ابھی تک نہیں گزرا۔ یہ گھاٹی میں قدم نہیں رکھا یا گھاٹی سے ہو کر نہیں گزرا، یعنی وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے کام کرنے کا اس سے کہا ہے، اور بالخصوص خرچ کرنے کے ذریعے سے جو ذمہ داری ادا کرنے کا کہا ہے، اس میں ہو سکتا ہے آسان جگہوں پر وہ خرچ کر لیتا ہو، لیکن بڑی بڑی جگہوں پر، مشکل جگہوں پر اس نے ابھی تک خرچ کرنا نہیں سیکھا، اپنے آپ کو عادت نہیں ڈالی۔ یہ جو فرمایا کہ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں اس کے لیے قرار نہیں دی اور 1 زبان اور 2 ہونٹ؟ اگر ہم غور کریں تو یہ انسان کی 2 آنکھیں، اس کی زبان اور 2 ہونٹ کہ جو بولنے میں ہی مددگار ہوتے ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں، میں جو ابھی ان الفاظ کو بول رہا ہوں، تو تصور کریں کہ اگر ہونٹ نہ ہو تو بہت سارے الفاظ کا تلفظ ممکن نہیں رہے گا۔ تو 2 آنکھیں اور زبان 2 ہونٹوں کے ساتھ، یہ وہ چیزیں کہ جن کو انسان حق کو سمجھنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، کرتا ہے، اس دنیا کو دیکھنے کے لیے، جو نہیں جانتا اسے پوچھ لیتا ہے، اور ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرنے کے لیے زبان سے اور ہونٹوں سے مثال کے طور پر بول کر صحیح تلفظ کر کے الفاظ کا کام لیتا ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ یہ نعمتیں دے کر ہم نے اسے 2 راستوں کی ہدایت بھی کر دی ہے، یعنی 2 راستے دکھا دیے ہیں کہ یہ اچھا راستہ ہے اور یہ برا راستہ ہے۔ لیکن انسان اللہ کے راستے پر چلنے میں جو مشکلات آتی ہیں، مشکل ذمہ داریاں، انہیں ادا کرنے سے گریز کرتا ہے، جو ہم اکثر ان قرآن کے دروس میں آیات قرآن کی روشنی میں عرض کرتے رہتے ہیں کہ انسان کے سامنے اگر 2 کام رکھے جائیں اور کہا جائے کہ ان کا اجر ایک جیسا ہے، تو انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ آسانی والے کام کا انتخاب کرے گا، اور یہ آسانی کے انتخاب کرنے والی طبیعت بعض اوقات انسان کو گمراہ کر دیتی، اور انسان کوئی ذمہ داری جو اس وقت اسے ادا کرنی ہے، اس کے بجائے کوئی اور نیکی کا کام جو آسان ہے اس کو اختیار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، اگر کوئی شخص مثلا اس کو ایسا وقت مل جائے کہ جہاں پر اس پر جہاد کرنا واجب ہو جائے، میدان جنگ میں نکل کر دشمنان سے لڑنا اس پر واجب ہو جائے، اور اس کے پاس کوئی ایسا عذر نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جہاد کا وجوب اس پر نہ آتا ہو، اب وہ کہے کہ میرے پاس تو حدیث پہنچی ہے کہ جس نے فلان تسبیح پڑھ لی اس کو 70 مجاہدوں کا ثواب ملے گا۔ آیا وہ اس تسبیح کو پڑھ کے وہ یہ کہے کہ تم تو جہاد پہ جو جا رہے ہو تمہیں تو 1 مجاہد کا ثواب ملے گا، اور میں ایک تسبیح پڑھ کے 70 مجاہدین کا ثواب لے رہا ہوں، تو یہ قابل قبول ہے؟ ہرگز قابل قبول نہیں۔ اگر ایسی کوئی حدیث صحیح بھی ہو تو یہ تب ہے کہ انسان اس کی وجہ سے اپنی کسی بڑی ذمہ داری سے جان نہ چھڑا رہا ہو۔ جس وقت جو کام کرنا واجب ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ آسان ہے یا مشکل، وہی کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک پر جانے کے لیے پکارتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو یہیں رہ کر عبادت کر لوں گا اور میں تو کئی مجاہدوں کا ثواب کما لوں گا، یہ نمازیں اس کو فائدہ دیں گی؟ یہ نمازیں اس کی قبول ہی نہیں ہوں گی۔ وہ مجرم ہے کہ جہاں دین پر مشکل وقت آیا ہے، مشکل کی طرف نہیں جاتا، آسان راستہ
الٹی سیدھی تعویلیں کر کے اختیار کر لیتا ہے۔ یہ مزاج آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت کثرت سے پایا جاتا ہے۔ ہم نے دین کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بجائے دین کو ایک مجموعی مکمل شکل میں دیکھنے کے کہ جو اللہ کی کتاب پڑھنے سے بہترین طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام ہے کیا اور چاہتا کیا ہے، کیا ذمہ داریاں ہماری گردن پر ڈالتا ہے، یہاں سے دیکھنے کی جگہ ہم سنی سنائی پر اکتفا کرتے ہیں، اور بعض لوگوں نے دین بتانے کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا اور لوگوں کو ان کی مرضی کے شارٹ کٹس بتا دیے۔ لہٰذا جو اسلام کے بعض اہم ترین بنیادی ترین احکام تھے، مثلا جن میں سے ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، بڑے بڑے متدین لوگوں کی زندگی میں اس کا نام و نشان دکھائی نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہ امر بالمعروف میں ہو سکتا ہے کسی کی ناراضگی مول لینی پڑے، کوئی دوست ناراض ہو جائے، کوئی رشتہ دار ناراض ہو جائے، کوئی جہاں پہ ہم نوکری کرتے ہیں یا جہاں پر ہمارا کاروبار ہے کوئی ہمارا مثلا وہ شخص ناراض ہو جائے۔ لہٰذا وہ کام جس میں کسی کی ناراضگی مول لینی پڑتی ہے وہ نہیں کرتے، اور اس کے آلٹرنیٹ ورد وظیفے کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک اور بڑے عبادت گزار ہیں۔ یہ تحریف شدہ دین، یہ دین نہیں ہے، یہ حقیقی دین اسلام کی پشت میں خنجر گھونپا گیا۔ دین یہ ہے، اور دین کو قبول کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی ذمہ داریاں عائد کی ہیں، جب ان کا وقت ہو تو وہ کام کیا جائے، چور دروازے تلاش نہ کیا جائے۔ یہ جو فرمایا جا رہا ہے فلق تحم العقبہ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، ابھی یہ گھاٹی سے ہو کے نہیں گزرا۔ گھاٹی پہاڑی دشوار گزار اونچے راستے کو کہتے ہیں جہاں پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، جسے عبور کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی آسان کام کر لیتا ہے انسان، لیکن جو کام اسے مشکل لگتے ہیں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ اب اس کے بعد یہ عقبہ، یہ گھاٹی سے کیا مراد ہے؟ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اہمیت اور عظمت کی طرف اس جملے سے اشارہ فرماتا ہے، آیت نمبر 12، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ یہ گھاٹی کیا ہے، یہ دشوار گزار رستہ کیا ہے، یہ کون سی مشکل ہے جس سے انسان ہو کر نہیں گزرا اور نہیں گزرنا چاہتا۔ چند چیزوں کے نام لیے۔ پہلی آیت نمبر 13 میں گردن کو چھڑانا، یعنی اس زمانے میں جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، تو اس کا مصداق کیا تھا؟ غلام کو آزاد کرنا، گردن کو چھڑانا۔ رقبہ کا لفظ جو ہے اس کا معنی گردن ہوتا ہے، اور اس سے مراد غلام بھی لیے جاتے تھے۔ غلام کیونکہ اس کی گردن گویا کہ غلامی کے طوق میں پھنسی ہوئی ہے، تو غلام کو چھڑوانا، گردن کو چھڑوانا یعنی غلاموں کو آزاد کرنا۔ آج کے زمانے میں بھی مثال کے طور پر اگرچہ اس طرح غلاموں والا نظام نہیں ہے، لیکن کسی انسان، کسی مومن کی گردن کو چھڑانا یعنی وہ بری طرح کسی مشکل میں پھنس چکا ہے، کوئی اس پر بہت بڑا جرمانہ لگ گیا، کوئی بہت بڑا نقصان ہوا اس کے کاروبار میں، اور اس کی ساری زندگی مثال کے طور پر بکھر گئی ہے۔ اب گویا اس کی گردن پھنس گئی ہے کسی مشکل میں، اس کی گردن کو چھڑانا ظاہر ہے کہ یہ مشکل کام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر جو قرض چڑھ گیا ہے وہ خود قصوروار نہیں، لوگوں کے ساتھ نقصان ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے موقعوں پر وہ جو جب تک اس کا کاروبار ٹھیک چلتا تھا، مالدار تھا، اس کے بہت سارے دوست تھے، بڑے مل کے بیٹھنا، دعوتیں کھانے خرچ ہوا کرتے تھے، لیکن جب اس پہ مشکل وقت آیا اس کے دوست چھٹ گئے، چھوڑ گئے اس کو، اکیلا اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابھی تک انسان اس گھاٹی سے ہو کے نہیں گزرا، اور وہ گھاٹی کیا ہے؟ گردن کو چھڑانا۔ آیت نمبر 14، یا
فاقے کے دن، بھوک والے دن کھانا کھلانا۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی ایسے شخص کو کھلانا کہ جو بھوکا ہو۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایسے ایام میں کھلانا جب قحط پڑا ہو، یا مثال کے طور پہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے روزگار، خاص طور پہ وہ کہ جو مثلاً ہر روز محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اجرت ملا کرتی تھی، وہ اب کہاں سے کھائیں گے؟ اس سے مراد حتماً یہ بھی ہے کہ بھوک کے دن کھانا کھلانا۔ بھوک کا ایک دن نہیں ہوتا، بھوک کا ایک مہینہ بھی ہو سکتا ہے، بھوک کا ایک سال بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک دفعہ کہ انسان فقط روٹین میں تھوڑا بہت خرچ کرے، اور ایک دفعہ کہ انسان کا جذبہ ایمانی اسے یہاں تک لے جائے کہ خود اپنے آپ پر کچھ تنگی برداشت کر کے بھی، یہ ہے گھاٹی سے گزرنا، دشواری کا احساس کرنا، وہ کام کرنا جو مشکل لگے انسان کو۔ ایک دفعہ میں خرچ کرتا ہوں، مجھے کوئی مشکل کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ میں ایثار کرتا ہوں، اپنے اخراجات کو جو میں کر رہا تھا انہیں کچھ کم کرتا ہوں، اپنے کھانے پینے، اپنے جو میرا مثال کے طور پر اس سے پہلے زندگی کا پلان تھا اس کو کچھ میں سمیٹتا ہوں، اور وہ پیسہ کہ جو میرے پاس اس کے نتیجے میں آتا ہے وہ پیسہ میں اس مشکلات کے زمانے میں لوگوں پر خرچ کرتا ہوں تاکہ ان تک کھانا پینا پہنچ سکے۔ دشواری کا احساس کرنا خرچ کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابھی تک انسان اس گھاٹی سے ہو کر نہیں گزرا، اور آپ کو کس نے بتایا، کس چیز نے بتایا کہ یہ گھاٹی کیا ہے؟ گردن کو چھڑانا، دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھنا، یا فاقہ کے روز کھانا کھلانا، یعنی بھوک کے روز کھانا کھلانا۔ کس کو؟ آیت نمبر 15، کسی یتیم کو جو قریبی ہو، یعنی رشتہ دار ہو۔ البتہ یہ خاص تاکید کی جا رہی ہے یہاں پر، ورنہ عمومی طور پر یتیموں کے بارے میں قرآن مجید کی آیات اور اس کے بعد احادیث محمد و آل محمد علیہ السلام واضح ہے، اتنی واضح ہے یتیم اور مسکین کے بارے میں کہ ابھی سورۃ الماعون انشاءاللہ آگے آ جائے گی اسی 30ویں جز کے دوران، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مسکین اور یتیم کے ساتھ جس کا رویہ ذمہ دارانہ نہیں ہے وہ قیامت کو ہی نہیں مانتا، وہ روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی اس کی بیماری بہت خطرناک ہے۔ کسی رشتہ دار یتیم کو، 16، یا کسی خاک نشین مسکین کو۔ اب یہ خاک نشین ذا متربہ وہی تراب سے مٹی والا، مسکین اور خاک نشین یعنی جو بہت ہی بری حالت میں ہے، گویا اس کی زندگی مٹی میں مل چکی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ خاک نشین کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس زندگی کی بنیادی ترین ضروریات بھی نہ ہو۔ اسے کھلانا، اب یاد رکھیے کہ اس کھلانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک دن مجھے جوش آئے، میرا موڈ بنے اور میں ایک دن جاؤں یا یہ مثلاً آیات سنوں اور ایک دن کسی بھوکے کو جا کر میں کھانا کھلا دوں، یہ مراد نہیں ہے۔ پوری ایک ذمہ داری اور ایک مزاج سازی کی طرف یہ رہنمائی ہے قرآن کی، کہ معاشرے کے یتیم، بے سرپرست، معاشرے کے مسکین، یہ قرآن پر ایمان رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے، اور جو یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے اس کا مطلب ہے وہ آسان کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، لیکن فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، گھاٹی سے ہو کر، دشواری سے ہو کر ابھی تک یہ نہیں گزرے۔ انہوں نے گویا کہ میٹھا دین کاٹ کے الگ کر کے اپنے لیے پسند کر لیا، اور جہاں ذرا سختی ہے، جہاں ذرا کڑواہٹ ہے، اس طرف نہیں جاتے۔ یہ دین کے ٹکڑے کرنے والا دین قرآن کے بتائے ہوئے احکامات، تعلیمات کی روشنی میں یہ قابل قبول نہیں ہے۔
کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی خاک نشین مسکین کو 17 ثم پھر اس کے بعد، یہ اس کے بعد سے مراد ہے یعنی یہ جو کام کر رہا ہے ان کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہو. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر کے چھوڑ دے، ایک دفعہ جوش آئے موڈ آئے، جیسے بعض لوگوں کو آ جاتا ہے، کوئی تقریر سنی، کوئی کتاب پڑھی، کوئی مثال کے طور پر اس طرح کا کوئی آڈیو کلپ دیکھا، جوش میں آ گئے اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کوئی کام کیا اور 1-2 دنوں یا چند دنوں کے بعد وہ جوش اتر گیا. مستقل مزاجی نہیں ہوتی، اپنی عادت میں داخل نہیں کرتے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ نہ کہ ایک دفعہ کر کے انسان چھوڑ دے. ثم پھر یہ شخص ان لوگوں میں شامل ہوا، یعنی ان لوگوں میں شامل ہو جائے کہ جو مستقل ایسا کام کرتے ہیں. ثم كان من الذين آمنوا، پھر ان لوگوں میں شامل ہوا جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تلقین اور تاکید اور نصیحت کرتے ہیں. یعنی یہ پھر اس گروپ میں شامل ہو گیا، نہ کہ ایک دفعہ کر کے پھر چلا گیا. اس گروپ میں شامل ہو گیا، اس گروپ کا حصہ بن گیا جو حقیقی ایمان والوں کا گروپ ہے. اور ان کی علامتیں کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحتیں کرتے رہتے. صبر یعنی ڈٹے رہو، اللہ مشکلات کے بعد آسانیاں کرنے والا ہے. خرچ کرنے سے، معاشرے کے مسائل پر خرچ کرنے سے، غرباء، مساکین، یتیموں پر خرچ کرنے سے ہاتھ روکو نہیں. یہ نہ کہو میں نے بہت ہی خرچ کر دیا، یقول اہلکت مالا لبادا، میں نے بہت سارا مال خرچ کر دیا. اس میں نہیں ہونا کہ اب رک جاؤ، بلکہ استقامت، صبر کے ساتھ جو ڈٹے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کے ساتھ ساتھ مرحمہ، رحمت، شفقت کی تاکید کرتے ہیں. آپ دیکھیے پورے مزاج کی اس مومنین کے گروہ کی تصویر بنا کے دکھائی گئی. یعنی جو درد رکھتے ہیں، اہل درد ہیں، دوسروں کی جب تکلیف کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں درد پیدا ہوتا ہے، احساس کرتے ہیں، اور اس احساس کی وجہ سے پھر ان کی مشکلات کے حل کی کوشش بھی خود بخود کرتے ہیں. آیت نمبر 18، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں. میمنہ دایاں ہاتھ بھی دائیں طرف والے ہیں جو قرآن میں کامیاب لوگ قرار دیے گئے ہیں. اور اس سے اگر معنی برکت کا لیا جائے تو یہی لوگ برکت والے لوگ ہیں. معاشرے میں انہی کے ذریعے برکات پھیلتی ہیں اور قیامت کے دن انہی کے اعمال نامے بابرکت ہوں گے اور ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں یا دائیں والے ہیں یا برکت والے ہیں. 19، والذین کفروا بآیاتنا، اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا. اب دیکھیے، غور سے سنیے، اب اس کفر سے ذہن غیر مسلم کی طرف نہ جائے، بلکہ یہ جو آیات جن اعمال کو انجام دینے کا حکم دے رہی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کفر کا معنی سمجھا جائے. کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جانتے بوجھتے ہوئے نہ ماننا. تبھی تو قرآن کہتا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یہ قیامت کو نہیں مانتا، چاہے منہ سے کہتا رہے. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، جس بھی آیت کا انکار کریں اس میں شامل ہے، لیکن یہاں بالخصوص خرچ کرنا، یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنا، پھنسی ہوئی گردنوں کا چھڑانا، جو ان باتوں کا انکار کرتے ہیں، ہم اصحاب المشأمہ، یہ لوگ بدبخت ہیں. مشأمہ یہ اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، بڑا شوم ہے، یعنی نحس ہے، یہ اس قسم کا لفظ ہے.
اسی لیے ہم نے عرض کیا میمنہ یعنی بابرکت، بابرکت کے مد مقابل شوم، نحس، یہ لوگ نحس ہیں کہ جو معاشرے میں سب محرومیاں دیکھتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ اور اپنے پیٹ تو بھر کے رکھتے ہیں لیکن ان مشکلات کا احساس نہیں کرتے۔ یہ اسلام کا نظام یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ چند چیزوں کو جس میں کوئی مشکل نہیں ہے، چند ورد، چند وظیفے، چند عبادات، چند نوافل ان کو لے لیا اور معاشرے سے انسان غافل ہو جائے اور سوچے نہ کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک پیور خالص تصویر دین اسلام کی اور حقیقی تصویر اللہ کی کتاب کی آیات میں تدبر کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور جس کے ذہن میں بنیاد اللہ کی آیات سے بنی ہے دین اسلام کی، پھر وہ باقی جو بھی سنے گا، جو بھی پڑھے گا، انہی پر پرکھے گا۔ کوئی حدیث کے نام پر کوئی چیز سنے گا، اسی پر پرکھے گا۔ اگر وہ آپس میں ٹکرا رہی ہوگی تو وہ سمجھ جائے گا۔ کامن سینس کی بات ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کچھ اور کہے اور اللہ کا رسول کچھ اور کہے، اسے تبدیل کر دے۔ ائمہ کچھ اور کہیں، کوئی اور تصویر بن جائے ہمارے ذہنوں میں ان کے فرامین سے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، کفر کیا، وہی بدبخت لوگ ہیں۔ آیت نمبر 20 جو آخری آیت ہے، انہی پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ہر طرف سے بند ہوگی، یعنی ایسے گویا کہ ایسی چیزوں میں، ایسی عمارتوں میں، ایسے ستونوں میں ان کو ڈال کر آگ کا عذاب دیا جائے گا کہ جو ہر طرف سے بند ہوں گے، کہیں سے باہر نکلنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ سورۃ البلد کے بعد سورۃ الشمس کی پہلے انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ سورۃ الشمس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ 2، اور چاند کی، یعنی چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ یہ چاند کا سورج کے پیچھے آنا چند طرح سے اس کا معنی لیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بالخصوص جو چاند کے مکمل ہونے کی راتیں ہوتی ہیں، ان راتوں میں سورج کے غروب ہوتے ہی ہمیں آسمان پر چاند دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے اور وہ سورج سے لی ہوئی روشنی سے ایک حد تک ماحول کو روشن کر دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اسی کی مناسبت سے یہ معنی لیا جا سکتا ہے سورج چاند کے تابع ہے، یعنی چاند سورج کے تابع ہے، یعنی چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، سورج سے لے کر وہ روشنی فراہم کرتا ہے۔ اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور سورج کا تعلق چونکہ دن سے ہے
اور چاند کا تعلق رات سے ہے، دن اور رات کی قسم کھائی گئی۔ آیت نمبر 3، اور دن کی یعنی دن کی قسم جب وہ اسے روشن کر دے۔ 4، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے۔ اسے روشن کر دے اور اسے چھپا لے، دونوں سے مراد سورج ہے۔ یعنی جب دن آتا ہے تو سورج ہمیں روشن دکھائی دیتا ہے سامنے، اور دن نہیں ہوتا تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا، اور جب رات آتی ہے تو وہ گویا کہ سورج کو چھپا لیتی ہے۔ اور سورج کس طرح دنیا کے ایک حصے میں چھپا ہوا ہوتا ہے اور دوسری طرف دکھائی دے رہا ہوتا ہے، یہ واضح ہے۔ آیت نمبر 5، اور آسمان کی قسم اور اس کی جس نے اسے بنایا ہے، آسمان کو بنانے والے کی قسم۔ 6، اور زمین کی اور جس نے اسے بچھایا ہے اس کی قسم۔ 7، اور نفس کی، نفس سے مراد روح، انسان، اور نفس کی قسم اور جس نے اسے سنوارا ہے، سواہا، ونفس وما سواہا، اور نفس کی قسم اور اس کی جس نے اس کو سنوار دیا، یعنی جو چیز جیسے ہونی چاہیے تھی، جتنی ہونی چاہیے تھی، جتنی مقدار میں ہونی چاہیے تھی، اس طرح سے اس کو بنایا ہے، اس کی قسم۔ اور پھر جب اس کو بنا بھی دیا اور سنوار بھی دیا تو پھر کیا کیا؟ آیت نمبر 8، پھر اس کو یعنی اس نفس انسان کو الہمہا، الہام کیا، یعنی اس کے اندر یہ شعور رکھ دیا، کس چیز کا؟ فجورہا۔ پھر اس کو فجور سے آپ اس کے معنی کو سمجھ سکتے ہیں۔ فجور یعنی نافرمانیاں، بری باتیں۔ وتقواہا، تقوی یعنی پرہیز کرنے کی، پرہیزگاری کی باتیں۔ اچھائی اور برائی کا شعور نفس انسان کے اندر الہام کر دیا جس نے اس کی قسم۔ ان تمام قسموں کو جب انسان دیکھتا ہے، ان میں غور کرتا ہے، تو کیا میسج ملتا ہے؟ ایک میسج تو قرآن کا جو ہوتا ہے کہ یہ سارا منظم نظام یہ باطل اور بے مقصد نہیں ہے۔ اور پھر بالخصوص نفس انسان، کیونکہ قرآن کا مخاطب سب سے پہلا انسان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنات بھی ہیں، ابھی بات یہاں پر انسان کی ہو رہی ہے۔ خلیفۃ اللہ قرآن کے مطابق انسان ہے، تو یہ قسمیں انسان کی توجہ کرا رہی ہے کہ اپنے اندر بھی غور کر، اپنے باہر والے عالم پر بھی غور کر، اس کائنات پر، اور وہ کائنات اور وہ نظام اور وہ شعور جو تیرے اندر ہے، غور کر وہ کہاں سے آیا؟ کیسے تجھے کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں، کچھ چیزیں تجھے بری لگتی ہیں، یہ کہاں سے آیا تیرے پاس؟ اور یہ صرف ان کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ جو کسی دین کو فالو کرتے، جو کسی دین کو نہیں مانتے۔ آج آپ دنیا میں دیکھتے ہیں اللہ کو بھی نہیں مانتے، ان کی زندگی میں بھی کچھ ویلیوز ہیں، مثلا انسانی اقدار کے نام پر، انسانی حقوق کے نام پر، مثال کے طور پر بہت ساری چیزوں کے لیے وہ باقاعدہ کوشش کرتے ہیں، فائٹ کرتے ہیں۔ کہاں سے یہ مثال کے طور پر شعور آیا؟ البتہ میں اشارہ کر دوں کہ ہو سکتا ہے بعض اوقات انسان خالق کو چھوڑ کر کسی ایسی لذت کو حقیقت سمجھنا شروع ہو جائے، اچھا سمجھنا شروع ہو جائے، جو اس کے لیے در حقیقت نقصان دہ ہے، کیونکہ انسان کا علم تو ارتقاء کی حالت میں ہے، اور انسان کی عقل جو ہے وہ غلطیاں کرتی ہے۔ بعض اوقات ایک چیز کو سمجھ لیتی ہے کہ صحیح ہے، تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ صحیح نہیں تھی، اس کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ دنیا میں کتنے فلسفیوں نے نظام پیش کیے، بعد میں آنے والے ان کے نظام کو رد کر دیتے تھے، باطل کر دیتے تھے۔ وہ جو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا وہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، اللہ خالق ہے۔ تو یہ خالق انسان کو غور کی دعوت دے رہا ہے کہ اپنے نفس میں غور کرو
اور اس ذات میں غور کرو کہ جس نے اسے بنایا ہے. یعنی جب تم اپنے وجود کو دیکھو گے اور اس کی پیچیدگیوں کو، اس کے نظام کو دیکھو گے تو خود بخود تمہاری توجہ اس ذات کی طرف بھی ہو جائے گی، اس کی عظمت کا اقرار بھی کر لو گے، سر بھی جھکا دو گے جس نے بنایا. اور اسی نے تمہارے اندر شعور ڈال دیا ہے، فجورہا و تقواہا، برائیوں کا اور اچھائیوں کا. ہر انسان کے اندر یہ شعور ہے، تبھی تو فرمایا تھا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرتا ہے. نفس ملامت کب کرتا ہے؟ کس نے اس کو بتایا ہے کہ یہ اس شخص نے برا کام کر دیا اور اب اس کا اپنا نفس مثال کے طور پہ اس کو ملامت کر رہا ہے، اس کا ضمیر جسے ہم کہتے ہیں اس کو ملامت کر رہا ہے. یہ کس نے اس کے اندر، وہ تو نہیں چاہتا اسے کوئی ملامت کرے، اس کی تو خواہش پوری ہوئی ہے، پھر اس کے اندر سے یہ آواز کیوں آتی ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ وہ خالق جس نے اسے بنایا ہے، یہ نظام اس نے رکھا ہے، اور یہی آواز اس کو یہ بھی بتا رہی ہے ساتھ ساتھ کہ یہ کام تیرے خالق کو پسند نہیں ہے. یہ اس کی نمائندہ آواز ہے کہ جو تجھے اس کام پر ملامت کر رہی ہے. تو یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد، اور جب انسان ان میں غور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری قسموں کو کھا کر انسان کے سامنے رکھ کر کس بات پر تاکید فرمانا چاہ رہا ہے؟ آیت نمبر 9 میں قد افلح من زکاہا، بے شک جس نے اسے پاکیزہ کیا. کس کو؟ اپنے نفس کو. کس چیز سے پاکیزہ کیا؟ فجور سے، فسق و فجور سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے. قد افلح، بے شک وہ فلاح پا گیا. خلاصہ دین کے پیغام کا آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 میں. کامیاب کون ہے؟ قد افلح من زکاہا، جس نے گناہوں سے پرہیز کیا اور اپنی اچھی صفات کو نشو و نما دی، پرورش کیا، وہ کامیاب ہے. آیت نمبر 10 وَقَدْ خَابَ، اور بے شک وہ نامراد رہ گیا، نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا. من دساہا، جس نے اسے دبا دیا، یعنی اپنے نفس کو اپنی ان ناجائز لذات اور نفس پرستیوں میں جس نے اس کو دفن کر دیا، اور گویا کہ ہے زندہ نظر آتا ہے لیکن مردہ ہو چکا ہے. اسی لیے قرآن کریم رسول پاک سے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے رسول جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے. یہ قبروں میں پڑے ہوئے سے مراد وہ مردے نہیں ہیں، رسول اللہ قبرستان میں جا کے تبلیغ نہیں کرتے تھے. یہ قبروں میں پڑے ہوئے کون ہیں؟ من دساہا، دس یعنی کسی چیز کو زمین کھود کر اس میں دفنا دینا. حیوانی خواہشات اور حیوانی لذات میں خود کو غرق کر دینا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَدْ خَابَ، بے شک اس میں شک بھی نہ کرنا، تمہارا خالق تمہیں بتا رہا ہے کہ جس کی یہ زندگی کی روش ہے وہ خواب، نامراد ہے. من دساہا، جس نے اسے دبا دیا، یا یہاں پہ ترجمہ کیا گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا، یعنی وہی خواہشات نفسانی سے، حرام کاموں سے آلودہ رکھا. اس کے بعد آیت نمبر 11 میں جو قرآن کی روش ہے، نصیحت کرنے کے بعد پھر گزشتہ اقوام کے انجام کو، جو نافرمانی کی وجہ سے ان کے انجام ہوئے، اس کی طرف قرآن پڑھنے والے کو متوجہ کراتا ہے. قوم ثمود کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 11 کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلا دیا سمود نے اپنی سرکشی کے باعث. جھٹلا دینا قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں دو طرح کا ہوتا ہے. زبان سے جھٹلانا، یعنی کہنا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے، یا اپنے عمل سے جھٹلا دینا. جیسے اللہ کہتا ہے وہ قیامت کو نہیں مانتا جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. سمود نے اپنی سرکشی کے باعث تکذیب کی، جھٹلا دیا. کس کو جھٹلایا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کو،
وہ نبی کہ جو قوم سمود کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمائے تھے۔ کیسے جھٹلایا؟ کب جھٹلایا؟ 12 اذ انبعث اشقاها، جب ان کا شقی ترین بدبخت ترین اٹھا، بھڑک کر اٹھا۔ انبعث یہ وہی بعثت ہے، بعثہ سے ہے، کسی کو بھڑکایا جائے، اکسایا جائے، اس کے جذبات، اور وہ بھڑک کر جب اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں انبعث۔ اذ انبعث اشقاها، اشقا شقی ترین بدبخت ترین، جب وہ گویا بھڑک کر اٹھا۔ بھڑکایا کس نے تھا؟ جو اس پلاننگ میں شامل تھے، جنہوں نے اسے تیار کیا تھا۔ کس کام کے لیے؟ اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے، جس اونٹنی کے بارے میں حضرت صالح نے اللہ کے حکم سے اس قوم کو خبردار کیا تھا کہ اس اونٹنی کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچانا، اسے تنگ نہیں کرنا۔ 13 صورتحال کیا تھی؟ فقال لهم رسول اللہ، تو ان سے اللہ کے رسول نے کہا، یعنی قوم سمود سے کیا کہا؟ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کی اونٹنی کا بھی خیال رکھنا، وسقیاہا، اور اس کے پانی پینے کی باری کا بھی خیال رکھنا۔ آزمائش کیا تھی؟ اللہ کا وہ معجزہ اونٹنی پہاڑ کے اندر سے ان کی آنکھوں کے سامنے نکلی تھی، اور انہی کے مطالبے پر معجزہ دکھایا گیا تھا۔ اب آزمائش یہ تھی کہ ایک دن پانی پینے کا وہ جو مقام تھا جہاں سے یہ قوم پانی لیا کرتی تھی، ایک دن اونٹنی کا تھا اور ایک دن اس ساری قوم کا۔ تو کچھ دن تو چونکہ تازہ تازہ معجزہ دیکھا تھا، کچھ دن تو رہے، لیکن پھر فتنہ گروں نے آہستہ آہستہ پلاننگ شروع کی اور کہا کہ یہ کیا ہے، ایک دن سارا جانور کا اور ایک دن ہماری ساری قوم کا اور ہمارے سارے جانوروں کا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور کرتے کرتے یہ سرکش لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا اس بات پر کہ اس اللہ کی اونٹنی کو قتل کرے گا۔ اللہ کی اونٹنی کیوں کہا جا رہا ہے؟ سب اونٹنی اللہ کی، ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن جب کوئی چیز خاص طور پر کسی وجہ سے اللہ سے منسوب ہوتی ہے تو اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ جس طرح ایام اللہ، اللہ کے دن، کون سا دن ہے جو اللہ کا دن نہیں؟ سب اللہ کے دن ہے، لیکن جس دن اللہ کی طرف سے کوئی خاص حادثہ، کوئی خاص معجزہ، کوئی خاص واقعہ، کوئی عذاب رونما ہوئی ہو، انہیں ایام اللہ ایسے دنوں کو کہا جاتا ہے، اس خاص نسبت کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کا خیال رکھنا۔ 14 فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی قوم نے حضرت صالح کو جھٹلا دیا۔ فَعَقَرُوهَا، اور اس قوم نے اس اونٹنی کو عقر کر دیا، یعنی مار ڈالا، قتل کر دیا۔ اب یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہوں گا۔ پہلے بھی ہم دروس میں اس بات کو بیان کرتے رہتے کہ اس سے پہلے سورۃ النجم، سورۃ القمر میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جو 27ویں جز میں آئی تھی، وہاں پر بھی اسی قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ وہاں پہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، فَتَعَاطَى فَعَقَرَ، تو وہ آیا اور اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ عربی زبان جو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ واحد کا لفظ ہے، اپنے ساتھی کو انہوں نے بلایا، وہ آیا اور اس نے اونٹنی کو مار دیا، ایک بندے کا ذکر ہے۔ لیکن اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَكَذَّبُوهُ، قوم سمود نے جھٹلا دیا اپنے رسول کو۔ فَعَقَرُوهَا، قوم سمود نے مار ڈالا اونٹنی کو،
وہاں پہ کیا تھا؟ فعقر، ایک شخص نے مارا. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ سب نے مارا. یہ بات سمجھنے والی. جب روئے زمین پر اللہ کا کوئی نیک بندہ، یا یہاں پر مثال کے طور پہ وہ معجزے کے نتیجے میں نکلنے والی اونٹنی، جسے اللہ نے اللہ کی اونٹنی کہا ہے، جب کوئی ظلم ہوتا ہے تو اگرچہ کرنے والا ایک ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے ایک کا جرم قرار نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی بیچ میں شامل کرتا ہے جو اس منصوبے میں شامل تھے. قوم سمود میں سب لوگ نہیں تھے کہ جو اس منصوبے میں شامل ہو. کچھ لوگ منصوبے میں شامل تھے، کچھ لوگوں نے مدد کرنی تھی، اور کچھ لوگوں، ایک بندے نے اونٹنی کو مارنا تھا. لیکن بہت سارے لوگ وہ تھے کہ جو روک سکتے تھے، روکا نہیں. نہی عن المنکر کر سکتے تھے، نہیں کیا. اللہ نے سب کو بیچ میں شامل کیا. قرآن مجید کی دیگر آیات کو اگر آپ دیکھیں تو یہ مسئلہ واضح ہے، اور یہ بدترین مسئلہ ہے جس کا حقیقت دین سے غافل لوگ شکار ہوتے ہیں اور باطل کا لشکر بن جاتے ہیں، اگرچہ خود کو توجہ بھی نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ برائی کو ہونے سے روک سکتے تھے، اتنے زیادہ تھے کہ اگر حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو مجال نہیں تھی کہ وہ جو ظالم تھے وہ ظلم کر پاتے. لیکن یہ مست ہے، ہو سکتا ہے اپنی عبادتوں میں مست ہو، اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہو، باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا. یہ ہمیں کیا والا اسلام، یہ مائنڈ یور اون بزنس والا اسلام، یہ تحریف شدہ اسلام ہے. یہ کہیں اور کا مینوفیکچرڈ اسلام ہے. یہ قرآن نے جو اسلام بتایا وہ اسلام نہیں ہے. اور یہی تو وجہ ہے، آپ دیکھتے ہیں ہمارا معاشرہ برائیوں سے بھرا ہوا ہے. جھوٹ، ملاوٹ، حرام خوری، بدکاری، قتل و غارت، شراب خوری. کہاں سے آئی ہے یہ؟ اتنے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اتنے زیادہ نمازی ہیں، تو کیوں ہو رہا ہے یہ معاشرے میں؟ اس لیے کہ قرآن کا بتایا ہوا دین قائم نہیں ہے معاشرے میں. دل بھی نہیں کرتا ہمارا. ہم چاہتے ہیں آرام سے سوئے رہیں، سوئے سوئے جنت میں پہنچ جائیں. آرام سے سردیاں آئیں تو ہیٹر والے کمرے میں بیٹھے بیٹھے جنت میں پہنچ جائیں، اور گرمی آئے تو اے سی والے کمرے میں بیٹھے بیٹھے جنت میں پہنچ جائیں. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ابھی سورہ بلد میں گزرا تھا. دشوار گزار گھاٹی سے ہو کے تو گزرا ہی نہیں ہے یہ. تو وہ قوم کہ جس کی موجودگی میں جرم ہو جائے اور وہ نہ روکے جرم کو، نہیں عن المنکر نہ کریں، اللہ اس قوم کو شامل سمجھتا ہے اس جرم میں. یہ جو ظالم حکومتیں بے گناہوں کو اٹھا لیتی ہیں، ظالم حکمران، وڈیرے، با اثر لوگ جو کمزوروں پر ظلم ڈھاتے ہیں، کیوں ڈھاتے ہیں؟ اس اکثریت کی غفلت اور غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے، کہ جو خاموش تماشائی بن رہتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو بچ گئے، شکر ہے ہمیں کچھ نہیں ہوا. عنقریب پتہ چلے گا کہ یہ شکر کی جگہ نہیں تھی، یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دی کہ جب دیکھتے رہے. اور یہاں پر ان آیات میں ایک شباہت ہے، پانی پینے سے نہ روکنا اس اونٹنی کو. جب بھی یہ آیت میں پڑھتا ہوں تو امام حسین علیہ السلام پر پانی کا بند کیا جانا خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے. پانی بند کر دیا، کس پر؟ اس پر جس کے بارے میں اس امت کا نبی تاکید کے ساتھ، کوئی اختلاف نہیں ہے شیعہ سنی میں، اس تاکید کے بارے میں جو اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمائی تھی. اور حسین
مکمل معلوم ہے بغیر کسی شک و تردید کے کہ اس اہل بیت میں شامل ہیں جس کی تاکید فرمائی تھی رسول اللہ نے ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. ڈرے اللہ سے؟ نہیں ڈرے. یہ حدیث اگر صحیح طرح سے یاد رہتی اور اپنی تاثیر دکھاتی لوگوں کے دلوں میں تو کبھی حسین کو چند ساتھیوں کے ساتھ سفر نہ کرنے دیتے کربلا کی طرف. سمجھایا کہ نہ جاؤ، لیکن اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو حسین کے ساتھ جاؤ. حسین کو سمجھاؤ نہیں، حسین سے سمجھو. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جس جنت کے طلبگار ہو اس جنت کا سردار حسین ہے. تو ریت تو ہوتی وہ ہے جو سردار کے ساتھ رہے. وہ تو ریت نہیں ہوتی کہ جو مشکل وقت میں سردار کو چھوڑ دے. آیا جانیں قربان کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ جانیں قربان ہونی چاہیے تھی. اور اگر یہ حدیث رسول امت کو یاد ہوتی تو حسین کے ساتھ جاتے، اور اگر حسین کے ساتھ چلے جاتے تو وہ ظلم اور وہ بربریت جو کربلا میں ہوئی نہ ہوتی. فَكَذَّبُوهُ، اللہ کے رسول نے ان سے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا خیال رکھنا اور اس کے پانی پینے کا خیال رکھنا. اور میں اسی آیت سے معنی لیتے ہوئے کہتا ہوں اللہ کے رسول نے اپنی امت سے کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کا خیال رکھنا. اور اگر آیت کو لوں تو آیت کہہ رہی ہے پانی بند مت کرنا ان کا، چونکہ پانی کا ذکر ہے، حدیث میں ذکر نہیں ہے. لیکن خیال رکھنے میں سب چیزوں کا خیال رکھنا شامل ہے. خیال رکھا نہیں رکھا، جو خیال رکھا وہ واقعہ کربلا گواہی دے رہا ہے کیا خیال رکھا. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا. یاد رکھیے آیات قرآن کو یہ کہہ کر نہیں منہ موڑا جا سکتا کہ یہ تو سمود کے بارے میں تاکہ تم سمود نہ بنو، قوم عاد کے بارے تاکہ تم قوم عاد نہ بنو. بنی اسرائیل کے بارے میں قتل انبیاء کیا کرتے تھے، تمہارے بارے میں کہ قتل آل انبیاء نہ کرو، آل نبی کا قتل نہ کرو. یہ کہہ کر جان نہ چھڑاؤ. مثلا یہ آیات تو مشرکوں کے بارے میں اتری تھی جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، تمہارے بارے میں بھی یہ کہ تم بھی کسی کو بت نہ بنا لینا، اللہ کے برابر نہ لے آنا. آیات قرآن تا قیامت ہے. فَكَذَّبُوهُ، آیا امت نے بطور مجموع رسول اللہ کی اس حدیث کو جھٹلایا یا نہیں جھٹلایا؟ ایک رسول اللہ کے بچے کو زہر دے دیا، ایک رسول اللہ کے بچے کو اس کی اولاد اس کے اصحاب سمیت کربلا میں ذبح کر دیا. کہاں گیا؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں. کہاں گیا وہ؟ جھٹلایا یا نہیں جھٹلایا؟ اگرچہ امام حسین کے گلے پہ خنجر چلانے والا ایک ہی ملعون کیوں نہ ہو، لیکن جس کے کانوں تک صدا پہنچی اور اس پر اثر نہیں ہوا اور اس نے اس کو اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور قتل کر دیا اس اللہ کی اونٹنی کو. اور یہاں پر بھی انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور حکمرانوں کے ڈر سے، اس فاسق یزید کی حکومت کے ڈر سے انہوں نے اللہ کے اس عظیم بندے کو امام حسین علیہ السلام کو ذبح کر دیا. یہ قرآن کی آیات تمام زمانوں میں اپنا مصداق ڈھونڈتی ہیں. جب بھی کوئی خدا سے منسوب، کوئی خدا کا بندہ کسی اپنے زمانے کی قوم کے لوگوں کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا، یہ آیت اس کو ٹارگٹ کرے گی. اور اس جیسی تمام آیات. تبھی تو قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، ورنہ تو قرآن کو 1400 سال پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا، چونکہ وہ لوگ تو چلے گئے جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا. لیکن قرآن کہتا ہے ان قصوں میں عبرت ہے تمہارے لیے، ان قصوں میں تمہارے لیے عبرت ہے. قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث
جھٹلا دیا۔ 12 جب ان کا سب سے زیادہ شقی بدبخت اٹھا۔ 13 تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کی سیرابی کا یعنی اس کے پانی پینے کا خیال رکھو۔ 14 تو انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی یعنی اسے قتل کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب ڈھایا اور پھر سب کو برابر کر دیا یعنی قوم سمود کو زمین کے ساتھ ان کی بستی کو برابر کر دیا۔ اب کوئی کہے کہ امام حسین کے قتل سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ پھر عذاب کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ جس کو قرآن کا ذائقہ پتہ ہے، جس کو اسلام کا اصلی ذائقہ پتہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ یزید کے زمانے سے لے کر آج تک کیسے فاسقوں اور فاجروں کے لیے اس امت کا رہنما بننے کا دروازہ کھل گیا۔ اور تعویلیں کرنے والے تو تعویلوں کے چیمپئن ہوتے ہیں، وہ تو توڑ موڑ کر اسلامی احکامات کو اندر سے اپنے مطلب کی چیزیں نکال لیتے ہیں، خاص طور پر جب سروں پر حکمرانوں کا ڈنڈا بھی ہو اور دوسری طرف سے عہدے بھی ہوں، کرسیاں بھی ہوں اور مال و دولت کا لالچ بھی ہو۔ درباری ملاؤں کے تو بڑے شان و شوکت ہوتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے۔ قتل تو حق کے علم بردار ہوتے ہیں، جیلوں میں اور زندانوں میں تو حق کے علم بردار جاتے ہیں۔ ان پر طرح طرح کے بہتان اور طرح طرح کے آج کل کی زبان میں کیس ڈال کر کچھ نہ کچھ کر دیا جاتا ہے جب وہ حکمرانوں کے ہتھ کنڈوں میں نہ آ رہے ہوں، ان کی مرضی کے مطابق فتاویٰ نہ دیتے ہوں۔ تو انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب ڈھایا، پھر سب کو برابر کر دیا۔ فاسقوں اور فاجروں کا مسلط ہونا امت کے سروں پر اللہ کا عذاب ہے، فرقہ واریت اللہ کا عذاب ہے جو قرآن مجید نے بتایا ہوا ہے۔ آیت نمبر 15 جو آخری آیت ہے، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اسے یعنی اللہ کو کوئی خوف نہیں اس بات کے نتیجے کا، انجام کا، کہ اتنی بڑی قوم سمود یہ اگر مٹ جائے گی تو دنیا میں کوئی کمی آ جائے گی، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کو اب کسی قوم کو جب وہ عذاب کرتا ہے، جتنے بھی وہ ترقی یافتہ اور جتنے بھی انہوں نے بڑے بڑے بظاہر کام کر دیے ہوں، اللہ کو جب عذاب کرنا ہوتا ہے اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا کہ کوئی آ کر بعد میں اللہ سے پوچھے گا یا اللہ سے بدلہ لے گا یا کوئی اللہ کا نقصان کر دے گا کہ آپ نے یہ اتنا بڑا نقصان کیوں کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔